کمرہ گہری نیلگوں روشنی میں ڈوبا خوبصورت خوابگاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جہازی سائز مسحری پہ ایک قیامت محو خواب تھی۔ اس نے دبے قدموں کھڑکی سے اندر کا رخ کیا۔ آنے والے نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا اور ہاتھ جیب میں ڈال کر کلورو فارم میں بھیگا رومال نکالا۔ ایک ہاتھ سے اسے قابو کر کے دوسرے ہاتھ میں دبا رومال اس کی ناک پہ رکھ کر اسے بے بس کر ڈالا۔ لمحہ بھر کو وہ نسوانی وجود ہلا اور پھر ساکت ہو گیا۔ معاذ نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اس کے دراز بالوں نے گویا معاذ کے پورے وجود کو ڈھانپ لیا۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں قدموں باہر نکلا اور اسے کندھے پہ لادے باہر اندھیرے میں کھڑی گاڑی کے پاس آیا، جہاں جیرا اور فضل نے سب کچھ ٹھیک ہے کا سگنل دیا۔ مجھے دے دیں جی۔ جیرا اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ اس کا اشارہ معاذ کے کندھے پر بے ہوش پڑی لڑکی کی طرف تھا۔ نہیں۔ اس ایک نہیں میں اس کی ناراضگی اور دبا دبا غصہ تھا۔ جیرا فوراً پیچھے ہٹ گیا تو معاذ نے لڑکی کو گاڑی کی پچھلی نشست پہ ڈالا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ جیدہ اور فضل نے آگے بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ معاذ کی ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ لڑکی کے بے ہوش وجود کو دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں گم تھا۔ بخیریت وہ ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ معاذ نے کمرہ کھول کر لڑکی کو تقریباً پھینکنے کے انداز میں بیڈ پر ڈالا۔ مزید 3-4 گھنٹے تک اس کا ہوش میں آنے کا امکان نہیں تھا۔ وہ اپنی گیم کھیلنے کے لیے تیار تھا۔ اپنی فتح مندی کے احساس نے گویا اس کے روئیں روئیں میں طمانینت کی نئی لہر دوڑا دی تھی۔ اوکے عامر، اب اجازت نہ جانے رابیل سے کیا کیا سننے کو ملے اب اجازت نہ جانے رابیل سے کیا کیا سننے کو ملے گا، ماہم نے گاڑی سے اترتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ جواباً عامر نے اسے تسلی دی اور گاڑی واپس موڑنے لگا۔ ماہم کو گیٹ کھلا دیکھ کر بے اختیار رابیل پہ پیار آ گیا۔ ابھی تک جاگ رہی، اب ایک لمبی ڈانٹ میری منتظر ہوگی۔ خیر کوئی بات نہیں، اتنا تو اس کا حق بنتا ہے۔ وہ خود سے سوال جواب کرتے ہوئے اپنے کمرے تک پہنچ گئی۔ دفتن اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ گیٹ سے چوکیدار غائب تھا۔ اگرچہ ماہم نے کہا تھا کہ گیٹ وہ خود کھولے گی، مگر پھر بھی چوکیدار کی عدم موجودگی کا شدت سے احساس ابھی ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے سے نکلی اور پپا کے کمرے میں جھانکا۔ وہ سوئے ہوئے تھے۔ بوا بھی محو خواب تھیں۔ اس کی چاروں کزنز بھی پاؤں پسارے سو رہی تھیں۔ اسے محض 12:30 بجے ان سب کے سونے پہ حیرت سی ہوئی۔ وہ چاروں تو یوں جلدی سونے والی نہیں تھیں۔ رات گئے تک وہ ڈھولک بجاتیں، ڈانس کرتیں، اس کے جوڑے پیک کرتیں، میوزک سنتیں، اسی ہلے گلے میں رات گزر جاتی۔ پھر آج کیا تھا جو وہ چاروں کی چاروں سو گئی تھیں؟ اس نے اپنے کمرے میں جھانکا، بیڈ خالی تھا، البتہ نیچے فرش پہ رابیل کے جوتے پڑے ہوئے تھے، دوپٹہ بھی پاس تھا۔ رابیل، اس نے ہلکی آواز میں پکارا کہ شاید وہ باتھ روم میں ہو۔ مزید 3-4 بار پکارنے پہ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے پہلے باتھ روم کا دروازہ نوک کیا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کوئی نہ تھا۔ دھڑکتے دل سے اس نے تمام گھر چھان مارا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہو، اسے ستانے کے لیے چھپ گئی ہو۔ آج جب وہ عامر کی بے حد فرمائش اور ضد پہ اس کے ساتھ باہر گئی تھی تو رابیل نے اسے سخت سست سنائی تھیں کہ اب شادی میں محض 2 دن رہ گئے ہیں اور تم لوگ بے باکی کے تمام ریکارڈ توڑ رہے ہو۔ وہ سخت جھلائے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ میں تو بس عامر کی ضد کی وجہ سے مجبور ہوں۔ ماہم نے صفائی پیش کی تو وہ اس کی شرمندہ سی شکل دیکھ کر نرم پڑ گئی۔ اچھا جاؤ مرو، مگر جلدی آنا۔ میں گیٹ کے پاس رہوں گی، گیٹ بھی میں خود ہی کھولوں گی، بوا اور باقی سب سے بھی بہانہ کر دوں گی۔ اب تم اپنی شکل گم کرو، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ ماہم تیار ہو کر چلی گئی اور جب وہ 3 گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو رابیل کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ چند سیکنڈ بعد چیخو پکار نے تمام گھر کے سناٹے کو مجروح کر دیا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ منو بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں کھل ہی نہیں رہی تھیں۔ سب سے پہلا خیال اسے ماہم کا آیا اور یہ بھی کہ اسے سوئے ہوئے جانے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ اسے کافی دیر ماہم کا انتظار کیا اور پھر نیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر سو گئی تھی اسی کے کمرے میں۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھلیں تو بے اختیار ایک جھٹکا سا لگا۔ سب سے پہلا احساس نامانوسیت کا تھا۔ یہ ماہم کا کمرہ اور گھر تو نہیں تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے اور وہ کسی خطرے سے دوچار ہے۔ اپنے بے بس ہونے کے احساس نے اسے رونے پہ مجبور کر دیا۔ باہر سے بے آواز طریقے سے دروازہ کھلا۔ چٹاخ چٹاخ آنے والے نے 3 تھپڑوں سے اس کی تواضع کی۔ اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ وہ رخسار پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھتی چلی گئی۔ اب اگر آواز نکالی تو بہت برا حشر کروں گا، نوارد نے دھمکی دی اور ایک کرسی پہ بیٹھ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ رابیل کو الجھن ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یکایک کیا ہو گیا ہے۔ وہ کہاں آ گئی ہے؟ یہاں اسے کون لایا ہے؟ اسے پتہ کیوں نہیں چل سکا؟ اسے سامنے کرسی پہ بیٹھے شخص سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دوپٹہ غائب تھا۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر کے بے آواز رونے لگی۔ معاذ نے اس کی دراز بالوں سے ڈھکی پشت کو گھورا۔
اب تمہیں تمام عمر رونا ہے، ہم تمہیں ماریں گے نہیں، وہ سرد سی آواز میں بولا تو رابیل کے آنسو رک گئے۔ آپ لوگ کون ہیں اور مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بتا دیں گے، بڑی جلد باز ہو اپنے باپ کی طرح، وہ زہر خوند ہو کر بولا۔ میرا باپ؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ چند سیکنڈ وہ اس کی پشت کو گھورتا رہا اور پھر اٹھ گیا۔ میں جا رہا ہوں، دروازہ باہر سے بند ہوگا، تم شوق سے چیخو چلاؤ، اس ویرانے میں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ماس کو سخت نیند آ رہی تھی، رات بھر کر جاگا ہوا تھا، اب چند گھنٹے سونا چاہتا تھا، ویسے بھی صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی، اسے لڑکی کی طرف سے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت بے پناہ خوش اور مطمئن تھا، آسودگی و طمانینت اس کے چہرے سے صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ جیدہ اور فضل کو اس نے ناشتے کے لیے کہہ دیا تھا۔ صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو جیدہ ناشتہ لے کر رابیل کے کمرے کی طرف بڑھا، ٹرے زمین پہ رکھ کر دروازہ کھولنے لگا۔ اندر بیٹھی رابیل چونک گئی۔ جیدے نے اسے گھورا۔ آؤ جی، ناشتہ کر لو۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ بڑا پراسرار تھا، نگاہیں بے باکی کے انداز میں رابیل پہ جمی تھیں، اسے جھرجھری سی آ گئی اور بے اختیار اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ باندھ لیے۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ واشتہ، وہ سخت لہجے میں بولی تو جیدہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہرحال ناشتہ پڑا ہوا ہے، جب کرنا ہو تو کر لیں، رہنا تو اب یہیں ہے، اس لیے نخرے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باہر نکلتے اس نے مطلع کیا، وہ گھٹنوں میں منہ دے کر رونے لگی۔ بیٹھے بیٹھے یہ کیا افتاد آ پڑی تھی، یہ لوگ جانے اسے کس مقصد کے لیے لائے تھے۔ اخباروں کی کئی خبریں اس کے ذہن میں چکرانے لگیں، جن میں اغوا شدہ لڑکیوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ درندے بھی شاید اسی لیے اسے یہاں لائے تھے، جہاں ویرانے میں اس کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک عزم نے اس کے اندر توانائی بھر دی، کچھ بھی ہو وہ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی، اس سے پہلے اپنی جان دے دے گی۔ مگر اس دوران اس کے گھر والوں پہ جانے کیا بیت گئی ہو، وہ اس کی گمشدگی کے متعلق لوگوں کو کیا بتا رہے ہوں گے اور خود ان کے دل پہ میں کیا ہوگا۔ وہ یہ سوال ایسے تھے جنہوں نے اس کے ذہن کو معاف سا کر دیا۔ وہ رونے لگی۔ کمرہ اچھا خاصا کشادہ تھا، ایک طرف بیڈ اور سامنے دیوار کے ساتھ صوفہ پڑا ہوا تھا، دروازہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، یہی حال کھڑکیوں کا تھا۔ ان میں 2.5 انچ چوڑی اور 1.5 فٹ لمبی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، جنہیں اپنی جگہ سے ہلانا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگی، مگر فرار کی راہیں مسدود تھیں۔ انہی سوچوں میں دوپہر ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور صبح والا منحوس صورت آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ صبح کا ناشتہ یوں ہی پڑے دیکھ کر اس نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کھانے کی ٹرے لے جا کر اس کے آگے رکھ دی۔ روٹی کھا لو جی، کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ چھوٹے صاحب بڑے سخت دل ہیں جی، انہیں کسی پر رحم نہیں آتا تو آپ اس نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تو رابیل کے بدترین اندیشے گویا حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ وہ اور بھی سمٹ گئی، مگر پیٹھ موڑنے کے باوجود اسے اس کی گندی نگاہیں اپنے جسم میں سوراخ کرتی محسوس ہوئی تھیں۔ خود کو بہت بہادر ظاہر کرتے ہوئے وہ مڑی، ایک نظر سامنے رکھی ٹرے کا جائزہ لیا، دوسری نظر کھلے دروازے پہ ڈالی۔ اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے یہی چند سیکنڈ تھے۔ اگر یہ وقت اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تو کبھی نہیں آئے گا، پھر بس پچھتاوے رہ جائیں گے۔ اپنی عزت اور جان بچانے کا اس کے پاس ایک یہی موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو ہی جائے۔ ایک بار وہ یہاں سے باہر نکل جائے تو پھر آئندہ کی دیکھی جائے گی۔ اسے یہ بالکل پتہ نہیں تھا کہ باہر نکلنے پہ کیا ہوگا۔ بہرحال محض ایک سیکنڈ میں اسے کھانے سے بھری ٹرے اٹھا کر جیدے پر الٹ دی اور خود بیڈ سے چھلانگ لگا کر باہر سرپٹ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے پیچھے شور مچ گیا، بھاگ گئی، پکڑو پکڑو! اسے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ محض چند سیکنڈ میں معاذ اسے آ لیا اور سختی سے اسے گرفت میں لے کر تابڑ توڑ 3-4 تھپڑ مارے۔ میں بہت شرافت سے پیش آ رہا ہوں، کوشش کرو کہ اسی طرح پیش آتا رہوں۔ اس کا لہجہ خشونت زدہ تھا۔ تکلیف کی شدت سے رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے واپس اسی کمرے میں لے آیا اور اب خود بھی اسی کے پاس بیٹھ گیا۔ جاؤ دوسرے کمرے میں میرا موبائل اور اخبار یہیں لے آؤ، اس نے فضل کو حکم دیا اور غضبناک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اب بھاگنے کی حماقت نہ کرنا، یہاں سے 400 گز دور خاردار تاروں کی باڑ ہے اور ان میں برقی رو دوڑتی ہے، ویسے میں اب یہ موقع تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ انگلی اٹھائے اسے وارننگ دیتا ہوا بولا۔ فضل اسی کا موبائل اور اخبار لے آیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اخبار پڑھنے میں مگن ہو گیا، ساتھ ساتھ ایک نظر اسے بھی دیکھ لیتا۔ رات کو وہ وہاں سے اٹھا، باہر جا کر زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ رابیل ایک مرتبہ پھر زور زور سے رونے لگی۔ روتے روتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ کہیں بھی نہیں ہے، ہسپتال تک چھان مارے ہیں، کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ اسد اور عینی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ مجھے تو یہ کوئی اور سلسلہ لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کھانے میں
بے ہوشی کی دوا کس نے ملائی تھی؟ یہ ضرور جہادات کی کارستانی ہے۔ کل سے وہ بھی غائب ہے، آج ماہم کی بارات ہے اور رابیل کی گمشدگی کا راز رہے سہے لوگوں پر بھی کھل جائے گا۔ اس کے چچا چچی بھی بہت پریشان ہیں۔ چچی کا خیال ہے کہ رابیل کسی اپنے چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، مگر میرا نہیں خیال، آخر بھاگنے کے لیے اس نے ہمارا گھر ہی کیوں چنا؟ وہ ماہم کی عزیز ترین سہیلی ہے، اس کے کردار کی پختگی کا میں بھی قائل ہوں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی وہ کہاں گئی۔ 2 دن گزر چکے ہیں۔ ماہم کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ماہم پارلر تیار ہونے چلی گئی تھی، مگر اس کا ضمیر اپنی غلط بیانی پہ اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ اس نے مما پاپا سے یہ بات چھپا لی تھی کہ وہ رات اپنے کمرے میں رابیل کو چھوڑ کر عامر کے ساتھ باہر گئی تھی۔ شرم نے اسے جھوٹ بلوایا تھا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اسد صاحب کا ارادہ اس کی رخصتی کے بعد پولیس میں رپورٹ کرنے کا تھا، کیونکہ وہ انہی کے گھر سے غائب ہوئی تھی۔ اس کے چچا بھی اپنے دور پہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ دوپہر سر پہ آ گئی تھی، اس کا اندازہ اسے کمرے میں آتی سورج کی روشنی سے ہوا۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ دروازے کو بڑی جلدی سے کھولا گیا۔ معاذ اجلت میں اندر آ گیا۔ آئیے چچا حضور۔ ساتھ ہی اسے کسی کو اندر آنے کو کہا۔ اس نے باہر کھڑے کسی شخص کو پکارا تو ایک باریش آدمی اندر آ گیا۔ اوہ، تو یہ ہے اس سانپ کی بیٹی جس نے ہمارے خاندان کی خوشیوں کو ڈس لیا تھا۔ اب اسے مزہ آئے گا جب بیٹی کی بارات لوٹے گی۔ کیا قیامت گزرے گی اس وقت اس کے دل پر۔ نیاز بے رحمی سے بولا۔ رابیل کو ان کی گفتگو کا ایک لفظ بھی پلے نہ پڑا۔ وہ کس کی بیٹی کی بارات سے متعلق کہہ رہے تھے؟ وہ کس خانے میں فٹ بیٹھتی تھی؟ اف، وہ آخر کیا چکر تھا؟ چلو باہر محترمہ، گاڑی کی طرف۔ معاذ تنزیہ بولا۔ وہ ان دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ گاڑی اسے بٹھا کر نامعلوم راستوں پہ دوڑنے لگی۔ اس کا سفر ایک شاندار سے مکان پہ اختتام پذیر ہوا۔ رابیل سہمی سہمی سی سراسیما نگاہوں سے ادھر ادھر کے کمروں سے برآمد ہوتی لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھ رہی تھی جو اسے حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ ایک بزرگ سی عورت کا روئے سخن اس کی طرف تھا۔ شاہ جمال کی صاحبزادی۔ ان کی آج رخصتی تھی، مگر بارات انہیں ساتھ لیے بغیر ہی روانہ ہو گئی ہوگی۔ معاذ تنزیہ بولا تو رابیل چیخ پڑی۔ نہیں نہیں، میں شاہ جمال انکل کی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ ماہم ان کی بیٹی ہے۔ اس کا انکشاف تمام افراد کے لیے حیرت در حیرتوں کا سلسلہ تھا۔ اب بیگم نواز تمام معاملہ جان گئی۔ معاذ اور نیاز کی کارستانی تھی یہ سب۔ چٹاخ چٹاخ۔ بیگم نواز نے غصے میں کھولتے ہوئے معاذ کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ وہ حیرت اور غصے کی زیادتی سے بت بنا اپنی مردانہ انا کا غرور خاک میں ملتے دیکھتا رہا۔ جب ہم سب اس معاملے پہ مٹی ڈال چکے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے بڑا بننے کی؟ اس بد نصیب کو اغوا کر کے تم نے اس کے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اگر ماہم یہاں ہوتی تو تب بھی میرا رد عمل اتنا ہی سخت ہوتا۔ اور نیاز، وہ اس کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، بھول جاؤ تم سب کچھ، اس انتقام کے خناس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ اب تو تمہاری بھی بیٹی جوان ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا۔ معاذ وہاں سے جا چکا تھا۔ دادی جان نے سب کے سامنے اس کی خوب عزت افزائی کی تھی۔ اپنی توہین سے وہ بے حد سبکی محسوس کر رہا تھا۔ ساتھ اپنی ناکامی پہ بھی تاؤ آ رہا تھا۔ وہ غلط لڑکی کو اٹھا لایا تھا، مگر اس نے تو سوچ سمجھ کر کام کیا تھا۔ پھر کہاں غلطی ہوئی تھی؟ اس کا اپنا ہی کارندہ جو شاہ جمال کے گھر اس کی ہدایات پہ خانسامہ بنا ہوا تھا، اس نے گھر کے تمام افراد کے بارے میں اسے تفصیلاً بتایا تھا۔ ان سب کے کمروں کے بارے میں رپورٹ دی تھی۔ ماہم کے شب و روز کی تفصیل، آمد و رفت کے اوقات اور دیگر مشاغل کے بارے میں بتایا تھا۔ ساتھ اس کی ایک ایسی عادت کے بارے میں اس نے پتہ چلایا تھا کہ جس سے ماہم کو پہچاننے میں غلطی کا امکان اور بھی کم رہ جاتا تھا۔ وہ یہ کہ ماہم اپنے کمرے اور بیڈ روم میں کسی بھی کزن یا دوست کو ٹھہرانا پسند نہیں کرتی۔ یہیں پہ معاذ مار کھا گیا تھا۔ بیڈ پر سوئی کسی اور لڑکی کو وہ ماہم سمجھ کر لے آیا تھا۔ ساری محنت پہ پانی پھر گیا تھا، سب کچھ بیکار گیا تھا۔ اوپر سے دادی جان نے اس کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اپنایا تھا۔ رابیل ان کی نرمی سے پگھل گئی تھی اور ان 2 دنوں میں پیش آنے والی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی انہیں بتا دی تھی۔ بیگم نواز بہت رفیق القلب تھیں، بڑی نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا وعدہ کیا۔ تمام لڑکیاں اسے حیرت و تجسس سے دیکھ رہی تھیں اور اسے طرح طرح کے سوالوں سے زج کر رہی تھیں۔ انہیں بھی رابیل سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سلیقے سے سجے ایک کمرے میں مسہری پہ لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ ذہنی اور جسمانی تھکن کے باوجود آنکھوں میں دور دور تک نیند کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بیگم نواز، جنہیں سب دادی جان کہہ رہے تھے، انہوں نے صبح اسے گھر چھوڑ آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر کیا یہ سب اتنا آسان تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی؟ 3-4 راتیں گھر سے باہر گزارنے کے بعد کیا وہ اب بھی قابل قبول تھی؟ چچی تو پہلے ہی اس سے بیزار تھیں۔ انہوں نے چچا کے بھی کان بھر کر انہیں بھی اپنا ہم خیال بنا لیا ہوگا۔ اب آئندہ کیا ہوگا کا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس شاندار بستر پہ
گویا کانٹے چبھ رہے تھے۔ جانے کب صبح ہوگی اور مجھے اس امید و نا امیدی کی کیفیت سے نجات ملے گی۔ وہ خود سے ہم کلام تھی، جانے وہ سنگ دل شخص کیوں ماہم سمجھ کر اسے اٹھا کر لے آیا تھا۔ ماہم اس کی بے انتہا قریبی اور سب سے گہری دوست تھی، مگر آج تک اس نے بھی اسے اپنی زندگی کے اس رخ سے آشنا نہیں ہونے دیا تھا۔ جانے کیا گورکھ دھندا تھا جو وہ یوں مفت میں ماری گئی تھی۔ چچی نے پہلے ہی اسے اتنی مشکل سے ماہم کے گھر رات ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ نہ جانے زمانے کی اونچ نیچ کی مثالیں دی تھیں، اگر ان کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی اسے ماہم کے گھر جانے نہ دیتیں، مگر چچا کی آگے مجبور تھیں، کیونکہ انہوں نے رابیل کے ماہم سے میل جول پہ کبھی پابندی نہیں لگائی۔ وہ مزے سے ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی، ان کی دوستی نے طبقاتی فرق نہیں دیکھا تھا، اور ماہم نے بھی کبھی رابیل کو اس کی کم آئیگی کا احساس نہیں دلایا تھا، بلکہ اسے تو رابیل سے ہمدردی تھی، اور یہی ہمدردی رابیل کو مہنگی پڑ گئی تھی۔ سونیا معاذ کی پھپھو تھیں، جو کہ کنواری تھیں۔ برسوں پہلے ان کی منگنی بابا جان کے دوست کے بیٹے شاہ جمال سے طے پائی تھی، مگر شاہ جمال اپنی کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ تھا۔ اس نے زبردستی کے اس بندھن کو دل سے قبول نہیں کیا۔ جس روز شاہ جمال اور سونیا کی شادی کی رسموں کا آغاز ہوا، اسی روز شاہ جمال پراسرار طور پہ لاپتہ ہو گیا۔ ادھر پیچھے رونا مچا ہوا تھا سونیا کے بابا جان اور بھائیوں سے شاہ جمال کی تلاش میں۔ جو کچھ ہو سکا انہوں نے کیا، مگر اسے نہ ملنا تھا، اور نہ ملا۔ ٹھیک 3 دن بعد عین نکاح والے روز شاہ جمال کا معذرتی خط ملا کہ وہ سونیا سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی سے وعدہ کر چکا ہے۔ بدقسمت سونیا کو کیا پتا تھا کہ شاہ جمال نے لاہور میں اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی ہے اور تمام تیاری مکمل کر کے امریکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی یہاں موجودگی کی صورت میں کسی نہ کسی خون خرابے کا امکان بہرحال موجود ہے۔ سونیا جیتے جی مر چکی تھی، اس کی تو حالت ہی دیوانوں والی ہو گئی تھی، کبھی روتی کبھی ہنستی اور بیٹھے بیٹھے چیخیں مارنے لگتی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے اس ہولناک حقیقت کو قبول کیا، نیاز تمام بھائیوں میں سونیا سے سب سے زیادہ قریب تھا، اس لیے زیادہ پریشان بھی وہی ہوتا تھا۔ شاہ جمال کے خلاف اس نے دل میں ڈھیروں نفرت پال رکھی تھی، اور اس نفرت میں معاذ کو بھی شریک کر لیا تھا، جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا۔ اسے بھی اپنی اکلوتی پھپھو سے بہت پیار تھا، جو زیادہ وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھیں۔ اسے ان دیکھے شاہ جمال اور اس کے تمام خاندان سے نفرت تھی۔ تقریباً 4 ماہ پہلے انہیں علم ہوا کہ شاہ جمال پاکستان آ چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ نیاز اور معاذ نے اس کے ٹھکانے کا پتہ لگایا، کسی نہ کسی طرح اپنے آدمی کو ان کے گھر ملازم رکھوا دیا، جو تمام رپورٹس دیتا تھا۔ پھر جب ماہم کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تو انہوں نے اپنے منصوبے کے آخری حصے پہ عمل کرنے کا سوچا کہ برسوں پہلے شاہ جمال نے انہیں جو زخم لگایا تھا، اب اس کے بدلے کا وقت آ چکا تھا۔ ان کی تمام تیاریاں مکمل تھیں، مگر پلان فیل ہو گیا۔ وہ ماہم کی صورت میں کسی اور بے گناہ کو لے آیا تھا۔ بیگم نواز کی خفگی کی وجہ سے معاذ کو بے حد شرمندگی اٹھانا پڑی تھی، اور ان کے غصے کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ گاڑی جانے پہچانے راستے پہ دوڑ رہی تھی، جوں جوں فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، رابیل کا چہرہ ارق آلود ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سوئے مقتل لے جایا جا رہا ہو۔ گاڑی نیلے رنگ کے ایک خوبصورت سے مکان کے آگے رک گئی۔ بیگم نواز کی تقلید میں وہ مرے مرے قدموں سے نیچے اتری۔ گیٹ کے سوراخوں سے عاقب جھانک رہا تھا۔ اس نے پل بھر میں پورے گھر میں خبر نشر کر دی کہ رابیل آ گئی ہے۔ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ جیسے ہوا پہ تیرتی اندر داخل ہوئی۔ چچی جان، ہاجرہ اور گڑیا تینوں عاقب سمیت برآمد ہوئیں۔ آ گئی ہو منہ پہ کالک مل کر؟ چچی کا لہجہ اسے شرم سے پانی پانی کر گیا۔ انہوں نے تو بیگم نواز کی بزرگی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ کہا بھی تھا کہ مت اسے کالجوں میں پڑھاؤ، نہ امیر زادیوں سے دوستی کرنے دو، کل کوئی چاند چڑھا دے گی۔ مگر نہ جی، کسی نے بھی میری نہیں سنی۔ اب سارے محلے میں تھو تھو ہو رہی ہے، منہ چھپا کر گزرنا پڑتا ہے، اور یہ گندگی کی پوٹ اس کی دیدہ دلیری تو دیکھو کیسی ڈٹائی سے گھر آ گئی ہے۔ نکل جاؤ فوراً۔ چچی کے تیور بڑے جارحانہ تھے۔ پہلی بار بیگم نواز نے مداخلت کی۔ بیٹی، 2 گھڑی آرام سے بیٹھ کر میری بات تو سن لو، پھر جو مرضی چاہے کرنا، اصل میں سارا قصور ہمارا ہے۔ آپ حقیقت تو جان لیں، اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے حقیقت کیا ہے، اور اس کے ڈھکوسلوں کو میں جانتی ہوں، وہ انتہائی حقارت آمیز لہجے میں بولی۔ بیگم نواز نے بڑی مشکلوں سے انہیں تمام قصہ بتایا، مگر وہ تو کوئی بھی بات جاننے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے چچا کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل لو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں مار ڈالیں، خواہ الزام ہم پہ ہی آئے گا۔ وہ بہت بے مروت ہو رہی تھیں۔ دیکھیں، جوان بچی ہے، آپ کا خون ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میرے پوتے نے غلط فہمی کی بنا پر اسے اٹھایا، جس پہ میں شرمندہ ہوں۔ میں پوتے کو بھی لے کر آؤں گی، آپ سے معافی مانگے گا۔ بیگم نواز نے ایک آخری کوشش کی۔ ہمیں آپ کی معافی
معافی کھوئی ہوئی عزت نہیں دلا سکتی۔ کیا اب ہم سر اٹھا کر چل سکتے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ آپ اب تشریف لے جائیں اور تم بھی نکلو یہاں سے۔ انہوں نے ساکت و صامت کھڑی رابیل کو دھکا دیا۔ اس کی بدتمیزی پہ بیگم نواز نے اپنے خاندانی جلال پہ بڑی مشکل سے قابو پایا۔ انہوں نے غصہ دبا کر نرم لہجے میں درخواست کی، مجھے اس بچی سے بہت ہمدردی ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اسے معاف کر دیں، بلکہ ہماری غلطی پہ ہمیں بھی معاف کر دیں۔ اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو خود لے جائیں اسے، اب ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ چلو حاجرہ اندر چلو، دروازہ بند کرو، اسے باہر نکال کے۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی اندر چلی گئیں تو بیگم نواز نے آنسو بہاتی رابیل کا ہاتھ پکڑا اور باہر آ گئیں۔ ایک دم وہ خود کو بہت تھکا تھکا محسوس کرنے لگی تھیں۔ پھر اس سنگ دل عورت کی خود غرضی نے انہیں بہت تاؤ دلایا تھا۔ تم تو پہلے بے سائبان تھی، ماس کو کیا معلوم کہ کسی کی آہیں اسے ڈبو سکتی ہیں، مگر غم نہ کرو، فی الحال میرے ساتھ چلو، تمہارے چچا کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں، یہ ماس نے کر کیا دیا ہے؟ انہوں نے روتی رابیل کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی، مگر اس کا تو پورا جسم خزاں رسیدہ آندھی کی زد میں آئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ سب نے ان کی واپسی کو حیرت سے دیکھا، نگاہیں سوالیہ انداز میں رابیل پہ جمی ہوئی تھیں۔ بیگم نواز نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموشی کا اشارہ کیا، بیٹا پریشان مت ہو، میں تمہارے چچا سے بات کروں گی۔ انہوں نے حوصلہ افزا انداز میں اس کی ہمت بندھائی، مگر اس کے دل پہ چھائی یاسیت دور نہ ہو سکی۔ اس وقت اس کی ساری امیدوں سے بنا تاج محل چکنا چور ہو گیا۔ جب چچا جان نے بھی بیوی کے لہجے میں بات کی، اب واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے، پھر بھی اس کی حالت آس و نراس کے درمیان تھی۔ وہ خود کو اپنی ذات میں مجرم محسوس کرتی تھی۔ ساری لڑکیاں اس کے ساتھ دوستانہ اور پرخلوص انداز میں پیش آتیں، مگر وہ جواباً رسمی سا مسکرا بھی نہ سکتی۔ اس کا زیادہ وقت پائیں باغ میں پڑی ایک کرسی پہ بیٹھے بیٹھے گزرتا۔ وہ سوچوں کے سمندر میں غوطے کھاتی رہتی۔ ماہم ایک بار بھی تو اسے ملنے نہیں آئی تھی، اس کی عزیز از جان سہیلی ماہم، جس کے دھوکے میں وہ یہاں لائی گئی تھی اور اسی پاداش میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والی سزا کی مستحق ٹھہری تھی۔ کیا ماہم اتنی خود غرض ہو گئی تھی کہ اسے ملنا بھی گوارا نہیں کیا؟ اس پہ بیتنے والے تمام حالات اس کے علم میں تھے، اور وہ کہاں ٹھہری ہوئی ہے یہ بھی معلوم تھا۔ پھر کون سی چیز اسے روکے ہوئے تھی؟ بیگم نواز جنہیں سب دادی جان کہتے تھے اس پہ بہت مہربان تھیں۔ اپنے ساتھ والا کمرہ اس کے رہنے کے لیے سیٹ کرا کر دیا تھا۔ اسے سامنا ہونے پہ وہ بے حد شرمندہ نظر آتی تو رابیل کا دل اندر ہی اندر سے سکنے لگتا۔ بھلا اب ان کی عزت بحال ہو سکتی تھی؟ ہر شے اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی۔ ایک دن دادی جان نے اسے ڈھیروں کتابیں دیں، اس نے پسو پیش کیے بنا لے لیں اور لا کر کمرے میں رکھ دیں۔ وہ تکیہ منہ پہ رکھے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ جب دروازہ آہستگی سے کھلا، طاہرہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ انہوں نے آہستگی سے اسے سیدھا کیا تو وہ سہم کر یکدم چپ ہو گئی۔ بتاؤ نا، میں کیا کروں؟ جب تمہیں اس طرح روتے دیکھتی ہوں تو کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ معاذ ہے تو میرا بیٹا، مگر نہ جانے اتنا انتقام، ضد اور جوش اس کے اندر کس نے بھرا ہے جس کا تم نشانہ بنی ہو۔ مظلوم کی دعا سیدھا عرش پہ پہنچتی ہے، تم اپنے لیے دعا مانگا کرو۔ اوپر والے کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں کوئی بہتری ہو۔ تم خود غرض رشتوں کے لیے روتی ہو جنہوں نے تمہاری بات کو بھی سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس چچا کے لیے روتی ہو جس نے بھائی کی بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کیا ہے۔ یہیں پہ وہ بول پڑی، وہ میرے سگے چچا نہیں ہیں، دور پار کے چچا ہیں، میرے اصلی چچا تو اسٹیٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ آنسو پہنچتے ہوئے وہ بولی، دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں ناقابل اعتبار ٹھہری ہوں، میری صفائی بھی معتبر نہیں ہے۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، اب رونا دھونا چھوڑو اور آرام سے سو جاؤ، اس یقین کے ساتھ کہ اوپر والے نے تمہارے حصے میں خوشیاں ضرور رکھ چھوڑی ہیں جن میں نے نماز کی وہ خبر لی ہے کہ ساری زندگی توبہ کرے گا۔ نالائق، تم سے معافی منگوا کر چھوڑوں گی۔ آخر میں ان کا لہجہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ رابل بمشکل تمام مسکرائی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر خدا حافظ کہا۔ رابیل کی مما کا اس کی پیدائش کے فوراً بعد انتقال ہو گیا تھا۔ پاپا نے جوں توں کر کے 4 سال اس کا ساتھ نبھایا۔ بے پناہ سگریٹ نوشی کے باعث ان کے گردے قبل از وقت ہی جواب دے گئے۔ ان کے بعد وہ اپنے چچا رمیز کے پاس آ گئی۔ جب وہ 9 سال کی ہوئی تو وہ بیوی بچوں سمیت اسٹیٹ چلے گئے اور رابیل کو اپنے ایک کزن کے حوالے کر گئے۔ رابیل کے دودیال میں سے کوئی زندہ نہ تھا سوائے چچا کے، اور ننیال میں بھی ایسا ہی سلسلہ تھا۔ نانا نانی کی تو اسے صورت ہی نہ دیکھی تھی۔ ایک خالہ تھیں جو کراچی میں تھیں، کبھی کبھار ہی ملانا ہوتا۔ انہیں اپنے مسائل سے ہی فرصت نہ تھی۔ مہنگائی کے زمانے میں 6 بچوں کا ساتھ تھا۔ وہ رابیل کے بوجھ کو کیسے لاد لیتی، سو یہ بوجھ پرویز کے حصے میں آیا۔ مفت کی نوکرانی ہاتھ آ گئی تھی، سو خوب کام کرایا جاتا۔
ان مشکل اور نامساعد حالات میں بھی وہ تعلیم جاری رکھے ہوئے تھی، اور اس کا ارادہ تھا کہ بی ایس سی مکمل کر کے کہیں جاب کر لے گی، کم از کم ایک روپے کے لیے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ چچی کو تو رابعہ سے خدا واسطے کا بیر تھا، وہ جلد از جلد اسے شادی کے بہانے دفان کرنا چاہتی تھیں، اور اپنے عزیزوں میں انہوں نے رشتہ بھی دیکھ رکھا تھا، مگر اس سے پہلے یہ تلخ واقعہ رونما ہو گیا۔ اس سے پہلے رابعہ اپنے سگے چچا رمیز کی واپسی امید پہ زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ ویسے ان سے کوئی توقع رکھنا عبث تھا، انہوں نے ایک بار بھی تو اسے رابطہ نہ کیا تھا، نہ خط لکھا تھا، نہ جانے وہ کس آس پہ امید لگائے ہوئے تھی۔ دل خوش فہم کو تسلی کے فریب میں رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ خالہ نے بھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی کہ کس حال میں ہو، وہ کیوں اور کس سے شکوہ کرتی۔ اب حالات کے ستم ظریفی نے ایک اجنبی خاندان کے در پہ لا پھینکا تھا، اور وہ بھی کس بے بس انداز میں کہ وہ شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پہ نہ لا سکتی تھی۔ آج میری آنکھوں میں دل کے لرزیدہ ایوانوں میں، خواب کے شبستانوں میں آنسو کیوں آئے، تم یاد کیوں آئے؟ دل کے آس پاس درد ہی درد رہا، تو ہی میرے پاس میرے غم میرے ہمدم رہا۔ رات بھر یہ دریا چڑھتا رہا، غم ہی غم بکھرتا رہا، دل میرا یادوں کے ساتھ بہلتا رہا بہلتا رہا۔ رابیل ایک نئی شاعرہ کی کتاب پڑھ رہی تھی، اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے دل کے تمام زخموں کو اس شاعرہ نے لفظوں کی لڑی میں پرو دیا ہے۔ دادی جان نے اسے بہت اچھی اچھی کتابیں دی تھیں، اس نے حتی الامکان مصروفیات میں خود کو پھنسا کر زندگی گزارنے کی جدوجہد جاری رکھی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی رمیز چچا سے رابطہ رکھنے کی خواہش ہمکنے لگتی، مگر دل مسوس کر رہ جاتی کہ ان کا ایڈریس تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ سٹنگ روم میں ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اسے تانیہ زبردستی گھسیٹ کر لے گئی۔ عجیب دھمک چوکڑی مچی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سب کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ معاذ اٹھ گیا، بظاہر تو وہ سب کے ساتھ تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ معاذ کو اس نے 3 4 بار دیکھا تھا، ہر بار نفرت کا احساس دو چند ہو جاتا۔ بوگن ویلیا کی باڑ کی پرلی طرف وہ تقریباً چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، بظاہر تو یوں ہی لگ رہا تھا، مگر حقیقتاً ایسا نہ تھا۔ وہ عصر کی نماز اور تلاوت سے فارغ ہوئی تو تب سے ادھر بیٹھی تھی، بہت عرصے بعد اس سے دلی سکون محسوس کیا تھا۔ چچا کے گھر میں وہ باقاعدگی سے نماز پڑھا کرتی تھی، اس واقعے کے بعد اسے خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیا تھا، محبت کے لہجے میں اسے پکارنا وہ بھول گئی تھی۔ دادی جان نے اس کی ذہین منتشر سامانی محسوس کر کے دھیرے دھیرے اس کی برین واشنگ شروع کر دی۔ دکھوں اور غموں سے گھبرانا نہیں چاہیے، انہی حالات میں اپنے پرائی کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ غم دے کر آزماتا ہے، دکھ و تکلیف مصیبت میں وہ اپنے پیاروں کو ہی مبتلا کرتا ہے، اور انسان کی بساط سے زیادہ بوجھ کسی پہ بھی نہیں ڈالتا۔ انسان کو غموں میں مبتلا کر کے وہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے۔ مجھے دیکھو، جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو میری اس وقت نئی نئی شادی ہوئی تھی، ہم ناگپور میں رہتے تھے۔ پاکستان کی محبت اتنی شدید تھی کہ اپنا گھر بار زمین جائیداد اور جمع جمایا کاروبار چھوڑ کر ہجرت کی۔ راستے میں ہمارے قافلے پہ بلوائیوں نے حملہ کر دیا، میرے شوہر سمیت تقریباً تمام خاندان شہید ہو گیا، صرف ایک ماموں بچے۔ ہم دونوں لاہور آ گئے، ماموں نے کچھ عرصے بعد میری دوسری شادی کر دی، 3 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ دوسری شادی کے 7 سال بعد دوسرے شوہر بھی فوت ہو گئے، وہ میرے نام اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر گئے۔ مجھے کاروبار کا تجربہ نہ تھا، مگر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، مردانہ وار جدوجہد کرنی پڑی۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیٹے پڑھ لکھ گئے اور میری مرضی سے شادیاں کی۔ پھر جب اکلوتی بیٹی سونیا کی شادی ہوئی تو شادی سے 3 روز پہلے جمال غائب ہو گیا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا۔ سونیا کی حالت پاگلوں والی ہو گئی، اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اب بھی ہم اسے وقتاً فوقتاً دماغی امراض کے ہسپتال میں لے جاتے رہتے ہیں۔ پھر اب عین بڑھاپے میں معاذ نے یہ حرکت کر کے ہمارے سر نیچے کر دیے ہیں، مگر دیکھ لو پھر بھی بھلی چنگی ہوں، میرا ایمان ہے سونیا رب غموں کے بعد خوشیاں ضرور دیتا ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ تم بھی اسی سے لو لگاؤ کہ وہی کار ساز ہے۔ رابیل دل سے ان کی باتوں پہ ایمان لے آئی تھی اور پورے خشوع و خضوع سے نماز دوبارہ شروع کر دی تھی، اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ جب سے رب کو اپنا جانا ہے، شہرک سے بھی قریب لگتا ہے وہ۔ رابیل نے سر اٹھا کر اوپر نیلے آسمان کو دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی، سرمئی اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ بیگم نواز کی ہدایت پہ اس نے بھی انہیں دادی جان کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے غور سے جائزہ لیا تو سب بے پرواہ، بے حد پرخلوص اور سادہ دل لگے اسے، سوائے نیاز صاحب کے۔ وہ کچھ انتقامی فطرت کے مالک تھے، شاید یہ سونیا سے بے پناہ محبت کی وجہ سے تھا کہ وہ اس کی ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہ کر سکتے تھے۔ مگر رابیل کے اغوا کے واقعے کے بعد وہ اسے نظر چرائے پھرتے تھے، ان کی آنکھوں میں اسے اکثر ندامت کی پرچھائیاں لرزتی دکھائی دیتی۔ رابیل کے ساتھ ان کا رویہ شفقت آمیز تھا، پورے گھر کی زور و شور سے صفائیاں دھلائیاں ہو رہی تھیں، ساری لڑکیاں مصروف تھیں۔ رابیل کو اس گھرانے کی یہ عادت بہت اچھی لگی تھی،
کہ دولت کے باوجود نمائش نہیں ہے اور نہ دکھاوے کے لیے نوکر ہیں۔ سارا گھرانہ مل جل کر کام کرتا تھا، تمام لڑکیوں کی مختلف کاموں کی ڈیوٹیاں تھیں، سب کے لیے ایک وقت کا کھانا پکانے کی ذمہ داری ہر روز ایک ایک لڑکی کی ہوتی تھی۔ اس طرح کہ باقی کے 6 دن وہ فارغ ہوتی اور اپنا کوئی اور کام نمٹا لیتی۔ لڑکیاں ہر کام میں ماہر تھیں، رابیل تو انہیں دیکھ دیکھ کر دنگ رہ جاتی۔ دادی جان نے تربیت کا حق ادا کر دیا تھا، مگر جانے ماس کس پہ چلا گیا تھا۔ اپنے چچا نیاز کی طرح ضدی اور جوشیلا قدرے اکھڑا اکھڑا سا رابیل اس کا موازنہ اس کے دوسرے کزنز سے کرتی تو اسے زمین آسمان کا فرق نظر آتا۔ زندگی اسی طرح رواں دواں تھی کہ ملتان سے نیاز چچا کی سالے کی بیٹی کی آمد ہوئی۔ وہ پکے دیہاتی ماحول کی پیداوار تھی۔ اسے جب رابیل کے بارے میں بتایا گیا تو اس کے دیدے پھیل گئے۔ توبہ کتنی بے غیرت ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کچھ کھا کر مر جاتی۔ وہ نخوت اور غرور سے گویا ہوئی اس کی زبان گولی کی رفتار سے چلتی تھی، اسے روکنا ناممکن تھا۔ رابیل نے جس درد کو تھپک تھپک کر سلایا تھا پھر جاگ اٹھا۔ آخر لوگ کیوں بار بار اسے اس کا ناکردہ جرم یاد دلاتے ہیں جس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ مہرو نے اول روز سے ہی اسے شدید ناپسند کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے اس پہ طنز کرنے سے نہ چوکتی، کسی کو بھی جھٹلانے کی ہمت نہ تھی، کیونکہ نیاز کی بیگم بہت لاڈلی اور غسیلی تھی اور مہرو ٹھہری ان کی بہن کی بیٹی۔ اسے کچھ کہہ کر کسی نے اپنی شامت نہیں بلوانی تھی۔ چایو رے عشق کا بادل چایو رے، کالی گھٹا جب چھاتی ہے یاد تمہاری آتی ہے، وہاں جاتا ہوں میں بار بار جہاں ملے تھے ہم تم باغوں میں۔ ڈیک فل آواز میں بج رہا تھا۔ ساون کی پہلی بارش ہوئی تھی، نوجوان نسل جوش و خروش سے موسم کو انجوائے کر رہی تھی۔ تانیہ اور شائنہ پکوڑے تل تل کر باہر ٹیرس پہ کھڑے کزنز میں بھیج رہی تھیں۔ رابیل کچن کے سامنے سے گزری تو تانیہ نے اسے آواز لگائی اور اندر آنے پہ پکوڑوں سے بھری پلیٹ دے کر اوپر ٹیرس پہ پہنچانے کو کہا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق اس کے نے پلیٹ تھام لی۔ اب برآمدے سے نکل کر اوپر ٹیرس پہ جانے کا مسئلہ تھا اور بارش زوروں پہ تھی۔ اس کا امکان 100% تھا کہ اسے بھیگ جانا تھا پکوڑوں سمیت۔ اس نے پکوڑوں کی پلیٹ دوپٹے کے نیچے کی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے پیچھے کوئی اور بھی آ رہا تھا۔ رابیل کے قدم اور بھی تیز ہو گئے، حالانکہ ماربل کی سیڑھیوں پہ پھسلن ہو رہی تھی۔ اس کے جوتے بھی اس ٹائپ کے تھے کہ ذرا پانی میں بھیگے پہننے والے کو گرانے پہ کمر بستہ ہو گئے۔ یہی اس کے ساتھ ہوا۔ آخری سیڑھی سے ایک سٹیپ پہلے اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ دھڑام سے سر کے بل نیچے۔ اس کے پیچھے آنے والا ماس بھی اس کی ٹکر سے گرتے گرتے بچا۔ اسے فوراً سنبھل کر رابیل کو اٹھایا۔ پکوڑوں سے بھری پلیٹ پہلے ہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ رابیل نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اوپر جانے لگی۔ اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مہرو اوپر کھڑی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماس کا انداز عام سا تھا، باقی کزنز تک سے بھی اس کی اس ٹکراؤ کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ مسکراہٹ چھپا کر رابیل کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سر میں ہونے والی تکلیف چھپا کر کچھ دیر ان کا ساتھ دیتی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر تھوڑی دیر پہلے بڑا فلمی نظارہ دیکھا ہے میں نے، تمہاری رابیل اوپر آ رہی تھی، پیچھے سے ماس بہو بھی آ رہا تھا۔ وہ جان کر اس کے اوپر گری۔ جھوٹ تو مہرو پہ تمام تھا۔ رابیل ایسا نہیں کر سکتی، یہ ذوفشان تھی۔ اس سمیت کسی کو بھی اس کی بات پہ یقین نہ تھا۔ مہرو کی رائے کو پربت بنانے کی عادت سے وہ بخوبی آگاہ تھے، البتہ لڑکے ماس کو بار بار چھیڑ رہے تھے۔ چایو رے عشق کا بادل چایو رے، ولید کوئی 14ویں بار اس کے کان میں شرارت سے گنگنایا تو ماس بھننا گیا۔ ہاں مہاں ذرا سی بات کو افسانہ بنا دیا گیا تھا اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں مہرو صاحبہ نے پورے گھر میں مشہور کر دیا کہ معاذ اور رابیل کا چکر ہے۔ بات بزرگوں تک بھی پہنچی اور پل بھر میں معاذ اور رابیل کو منسوخ کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وہ تو بیچاری ساکت سی رہ گئی، دلی جذبات چھپانے میں اسے ملکہ حاصل تھا۔ کسی پہ بھی دل کا حال آشکارا نہیں کیا اور اندر ہی اندر جلتی رہی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ماس کا چہرہ مسخ کر دے، اس کی اچھی بھلی زندگی کو بگاڑنے والا یہی شخص تو تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ انکار کی صورت میں یہ ٹھکانہ بھی چھن جاتا تو تقدیر کے لکھے پہ سر جھکا دیا۔ ماس کا پورشن ذرا الگ تھلگ تھا اور کشادہ بھی۔ شادی کی تاریخ ٹھہرنے پہ رابیل کو ادھر بھیج دیا گیا اور ماس عدنان کی طرف آ گیا۔ اب سارے رابیل کی طرف جمع تھے۔ ماس کے پہننے والے تمام کپڑے ادھر ہی تھے۔ دوپہر کو وہ ازبک کی طرف سے ہو کر آیا تو مناسب لگا کہ اپنی ضروری چیزیں تو نکال لے۔ اس وقت سارے شرارتی سو رہے تھے اور لڑکیاں بازاروں کی خاک چھان رہی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے رکنا پڑا۔ رابیل چہکو پہکو رونے میں لگی تھی، وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ رابیل کی نظر اچانک اس پہ پڑی اور ایک ثانیے کے لیے جم سی گئی۔ ان میں سرد بیگانی اجنبیت اور بھرپور نفرت کا تاثر تھا۔ وہ منجمد سا ہو گیا۔ اسے یوں لگا اس برف میں گزرنے کا راستہ کہیں نہیں ہے۔ وہ یوں ہی پلٹ گیا۔ ماس کا دل بے حد برا سا ہو رہا تھا۔ رابیل نے اس کے ساتھ پاکستان ٹورز پہ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے پاس اتنے شاندار
اس کے بہانے اتنے شاندار ہوتے تھے کہ وہ اشش کر اٹھتا۔ اس بار اس کا کہنا تھا کہ اسے گھر سے باہر نکلنے سے خوف آتا ہے۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنی گزشتہ حرکت پہ وہ نادم تھا، مگر معافی مانگتے ہوئے اس کی مردانہ انا کو دھچکا لگتا تھا۔ وگرنہ رابیل کی خاموشی اور گریز کا سبب اسے بھی معلوم تھا۔ اس کی گرم جوشی کے جواب میں وہ جامد سرد رویہ، وہ جھنجھلا جاتا۔ سچ تھا، اس سے غلطی ہو گئی تھی، مگر گزرا وقت کہاں واپس آ سکتا تھا۔ وہ بے پناہ چاہتوں سے اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تاوان لینے کی موڈ میں نہیں تھی۔ شادی کے فوراً بعد اس نے بڑے چاؤ سے سیر کا پروگرام بنایا تھا، جس میں پاکستان کے تمام پرفضا مقامات شامل تھے، مگر رابیل نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ غصے سے وہ اکیلا ہی چلا آیا۔ مالم جبہ کے سرمئی ماحول، جھیل سیف الملوک کے کنارے، مری کی برف سے ڈھکی چوٹیوں کو تکتے، وادی سوات میں گھومتے وہ اسے بے حد یاد آئی۔ وہ نہ جانے کب اور کیسے اس کے اندر تک اتر چکی تھی۔ اس نے ہر جگہ سے رابیل کے لیے خریداری کی۔ اس سے آئے 1.5 گھنٹہ سے زائد گزر چکا تھا جب مما نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ ماس، رابیل کہیں چلی گئی ہے۔ کہاں؟ معلوم نہیں۔ مگر کیوں؟ معلوم نہیں۔ اسے ہر ممکن جگہ تلاش کیا گیا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ تم حفاظت نہ کر سکی تمہاری امانت کی۔ مما، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس گھر نے تو اسے بہت محبت اور عزت دی ہے۔ ماس کا لہجہ ٹوٹا سا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ تکیہ بازوؤں میں دبوچے سامنے دیوار پہ لگی رابیل کی تصویر کو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ دلہن بنی زیورات سے لدی پھندی ہاسی ہوش ربا لگ رہی تھی۔ اس کے لباس کی سرسراہٹ، چوڑیوں کی گنگناہٹ، ریشمی سراپے کی تمام تراکیبیں گویا اس کمرے کی ایک ایک چیز میں بس گئی تھیں۔ وہ کیسے سوتا؟ ہر طرف وہی تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابیل نے فون اٹھایا۔ ہیلو ہیلو، رابیل سے بات کرنی ہے۔ میں ہی رابیل ہوں۔ رابیل، میں ماہم بول رہی ہوں۔ اب کہ وہ اپنی اصل آواز میں بولی تو اسے خوشی چھپانا ناممکن ہو گیا۔ رابیل، فوراً جس طرح بھی آ سکتی ہو آ جاؤ، مگر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ہری اپ پلیز، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ کسی بھی طرح یہاں سے نکل آؤ۔ اوکے، میں آ رہی ہوں۔ رابیل نے ریسیور کریڈل پہ رکھا اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر نکل آئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اسے کچھ بھی تو نہ سوچا تھا کہ وہ اب کسی کی بہو اور کسی کی بیوی ہے۔ ماہم یہاں ایک حیرت اس کی منتظر تھی۔ سچ مچ اگر وہ غلطی پہ نہیں تھی تو یہ رمیز چچا ہی تھے۔ بے شک بوڑھے ہو گئے تھے، مگر وہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ جس بے تابانہ طریقے سے انہوں نے اسے گلے لگایا تھا، اسے اس کے سچ کی تصدیق ہو گئی تھی۔ چچا جان، آپ نے لوٹنے میں بہت دیر کر دی۔ آپ نے کیوں بھلا دیا تھا مجھے؟ کیا آپ نو کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ آپ نے میری ساری امیدوں کو توڑ دیا ہے۔ ان سے مل کر روتے ہوئے وہ بار بار کہہ رہی تھی، اور وہ شرمندگی کے گہرے غار میں غرق ہوتے جا رہے تھے۔ بہت دیر بعد وہ نارمل ہوئی تو وہ اسے ساتھ لے کر صوفے پہ بیٹھ گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ غلط فہمیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ ماہم کی زبانی مجھے تمہاری تمام باتوں کا علم ہو چکا ہے، بس اتفاق سے یہ مجھے مل گئی ہے۔ میں کمال الدین کی طرف ایئرپورٹ سے آتے ہی گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم گھر سے زیورات اور لاکھوں کی نقدی سمیت کہیں غائب ہو چکی ہو۔ اسی وقت ماہم آ گئی اور اس جھوٹ کا پول کھول دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ تمہاری خفگی بجا ہے، مگر جو میرے ساتھ گزری وہ بھی تو سن لو۔ تم بچپن کی دہلیز پہ کھڑی تھی جب میں تمہیں یہاں پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد چھوڑ کر گیا تھا۔ میں ہر ہفتے تمہیں فون کرتا رہا۔ میرا ارادہ تھا وہاں مکمل طور پہ سیٹ ہونے کے بعد تمہیں بلوا لوں گا۔ ہر ماہ میں تمہارے خرچے کے لیے ایک معقول رقم بھجواتا رہا۔ جب تم 15 سال کی ہوئی تو میں نے تمہیں فون کیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس بلوانا چاہتا ہوں، مگر تم نے انکار کر دیا۔ یہیں پہ وہ بول پڑی، مگر میں نے شروع کے 3-4 ماہ کے بعد آپ کا کوئی فون ریسیو نہیں کیا۔ میری سن لو پھر اپنا کہنا۔ خیر، میں نے سوچا کوئی بات نہیں ہے، تم کمال الدین کے گھر میں زیادہ خوش ہو۔ میں ہر ماہ تمہیں جو رقم بھجواتا تھا تم نے کہا کہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ تمہارے خط مجھے ملتے رہتے تھے۔ 4 ماہ پہلے مجھے تمہاری فون کال ریسیو ہوئی۔ تم نے کہا کہ میں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم ہوں، خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً 5 لاکھ بھجوایا اور اس کے بعد بھی ہر ماہ ایک ٹھیک ٹھاک رقم تمہیں بھجواتا رہا۔ کچھ دن پہلے میں نے سوچا ذرا جا کر تم سے مل تو لوں، دیکھوں تم کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ یہاں آ کر کمال الدین نے تو ایک عجیب سی داستان سنائی ہے۔ اگر یہ بچی ماہم مجھے نہ ملتی تو جانے کب تک میں اندھیروں میں رہتا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر آنکھوں پہ لگا چشمہ اتار کر صاف کیا اور دوبارہ ناک پہ جمایا۔ چچا جان، میں کہاں سے شروع کروں؟ سچ تو یہ ہے کہ شروع کے چند ماہ کے عرصے کے علاوہ مجھے آپ کا کوئی خط یا فون نہیں ملا۔ میں جلتے کوڑتے ہی بڑی ہوئی۔ نہ میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میں میڈیکل میں زیر تعلیم ہوں، مجھے اتنا روپیہ چاہیے۔ میں تو وہاں ایک ایک روپے کے لیے ترستی رہی، اپنے من کو مارتی رہی اور اندر ہی اندر یہ سوچ کر گھٹتی رہی کہ میرے اکلوتے چچا کو بھی میرا خیال نہیں ہے۔ میں نے کمال چچا سے کئی بار آپ کو خط لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ صاف دامن بچا گئے کہ ان کے پاس آپ کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ آپ نے دیا ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو مارتی رہی کہ میری قسمت ہی یہی ہے۔ پھر وہ تلخ واقعہ
پیش آیا تو مجھے گھر میں گھسنے ہی نہیں دیا گیا۔ اور میرے مالک، اتنی بے اعتباری اور رسوائی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ رو رہی تھی، رمیز اسے تپک رہے تھے۔ کمال درانی کا تو میں وہ حشر کروں گا، وہ تو اچانک میرے جی میں سمائی کہ میں پاکستان جا کر تم سے ملوں، دیکھوں کیا حال ہے۔ آخر کمال الدین کے گھر والوں نے تمہارے اوپر کیا جادو کر دیا ہے کہ تم میری خواہش کے باوجود میرے پاس نہیں آنا چاہتی ہو؟ میں اس کا حشر کر دوں گا۔ وہ بہت خفا ہو رہے تھے۔ دوپہر کھانے کے بعد رمیز چچا اسے لے کر کمال الدین کے گھر آ گئے۔ ان کے چہرے اتر گئے۔ ہمیں معاف کر دیں بھائی صاحب، اور رابیل بیٹی تم بھی۔ آئندہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، بس لالچ اور بچوں کے مستقبل کے سنہرے خوابوں نے ہمیں بہکا دیا تھا۔ بیٹی تم ہی میری سفارش کرو۔ چچی جان تو رابیل کے قدموں میں گرنے کو تھیں اور وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پل بھر میں اس کا دل بڑا ہو گیا۔ چچا جان، میں نے انہیں معاف کیا، آپ بھی کر دیجئے نا۔ آپ سے ملنے کی خوشی میں ان کو 7 خون بھی معاف کر دیتی۔ صرف رابیل کے کہنے پہ چھوڑ رہا ہوں، وگرنہ تمہاری طرف بہت حساب نکلتے ہیں۔ رمیز بہت خفا لگ رہے تھے، پھر ان کی لاکھ منتوں کے باوجود وہ وہاں روکے نہیں اسے لے کر آ گئے ماہم کے پاس، کیونکہ اس نے بڑے خلوص سے پیشکش کی تھی کہ کچھ روز وہ ان کے ہاں پہ قیام کریں۔ ادھر ان کے آنے کے بعد کمال الدین اور اس کے گھر والے جان بچ جانے پہ شکر کر رہے تھے۔ ان کی بیٹی ہاجرہ، جو تقریباً رابیل کی ہم عمر تھی، وہ رابیل بن کر فون کرتی، ریسیو کرتی اور خط لکھتی رہی۔ اس کے پاس لمبی چوڑی فرمائشوں کی لسٹ ہوتی اور آئے ماہ پیسے بڑھانے کا مطالبہ ہوتا۔ یہ سب وہ ماں باپ کے کہنے پہ کر رہی تھی۔ رمیز کے جو خط اور ٹیلی فون آتے، رابیل کے بجائے وہ ریسیو کرتی۔ ان سب گھر والوں کا خیال تھا کہ رمیز نے اب کہاں پاکستان آنا ہے، اگر وہ آ جاتے تو اس کا انتظام بھی مکمل تھا۔ مگر عین وقت پہ ماہم کی آمد نے گڑبڑ کر دی اور ان کا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ رمیز نے ایک ایجنٹ سے بات کی تو اس نے 1 ہفتے کے دوران مکان انہیں دلانے کا وعدہ کر لیا۔ تب تک وہ ماہم کے ہاں ہی مقیم تھے۔ ذرا فرصت کی گھڑی میسر آئی تو ماہم نے اس سے معذرت کی۔ سچ رابی، اس واقعے کے بعد ہم سب سہم گئے تھے، وگرنہ بڑا دل چاہتا تھا تمہیں ملنے کو، مگر ان دشمن داریوں نے کہیں کبھی نہیں رکھا ہے۔ پپا کی برسوں پہلے کی غلطی یہ رنگ دکھائے گی، کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے بجائے تم شکار بن گئی، اس بات کا افسوس رہے گا۔ تم عامر سے پوچھ لو، میں نے کتنی بار اسے کہا کہ کسی طرح بھی صحیح پر ایک بار رابیل سے ملاقات ہو جائے۔ تمہیں کیا خبر کہ کتنے جتن کرنے کے بعد تمہارا نمبر ملا۔ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ شاید تم سے کوئی بات بھی نہ کرائے، اپنی اصلیت کھل جانے کا خوف تھا، مگر تھینکس گاڈ کہ تمہیں زندہ سلامت دیکھ رہی ہوں۔ ایک بات کہتی ہوں، بے شک مائنڈ کرو، تمہارے رمیز چچا کو وقت نکال کر پاکستان کا چکر لگاتے رہنا چاہیے تھا، شاید تمہیں یہ حالات پیش نہ آتے جو آئے ہیں۔ پھر کمال الدین کی خود غرضی اور لالچ نے بھی تمہیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے بھی تمہیں ہرٹ کیا ہے، مگر مجبور ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آخر میں وہ رو پڑی تو رابیل نے اسے لپک کر گلے لگا لیا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ رمیز چچا کہہ رہے تھے کہ میں ان لوگوں پہ کیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جنہوں نے تمہیں اغوا کر کے حبس سے بے جا میں رکھا۔ اس کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں چچا، جو ہوا سو ہوا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے لہجے سے اضطراب نہ جھلکنے پائے، اس لیے انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں بھی نہیں بتایا، بلکہ ماہم کو بھی نہیں۔ انہوں نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ اٹس اوکے، ایز یو وش، انہوں نے کندھے اچکائے۔ رہا ہمیں تو ان کا خیال، لیکن انہیں نہ ہوا جدا ہونے کا ملال۔ ذرا بارش کیا برسی، ذرا موسم کیا بدلا کہ دھند میں راستہ ہی کھو گیا۔ جو نہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، لیکن انہیں نہ ہوا جدا ہونے کا ملال۔ سی ڈی پہ جنید جمشید کو تانیہ بڑے غور سے سن رہی تھی۔ پاس پڑی راکنگ چیئر پہ معاذ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ بظاہر تو وہ پرسکون لگ رہا تھا، مگر تانیہ کو معلوم تھا اس سکون کے پیچھے بڑا طوفان پوشیدہ ہے۔ رابیل نے یوں اچانک غائب ہو کر اسے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ پورے گھر کے لیے یہ شوق لگنے والی کیفیت تھی، مگر اس کا زیادہ اثر معاذ پر ہی ہوا تھا۔ شادی کے بعد محض چند دنوں میں اپنی سوگواری اور دھیمے مزاج، جھکی جھکی پلکوں سمیت خود کو مجرم گردانتی رابیل اسے بھی پیاری لگنے لگی تھی۔ بے شک اس کے رویے سے گرم جوشی اور اپنائیت مفقود تھی، مگر معاذ کے دل میں تو کوئی کھوٹ نہ تھا۔ ایک زندہ جیتے جاگتے وجود پہ ملکیت کا نشہ اسے مدہوش رکھتا تھا۔ اس کی بےتابی کے اظہار پہ رابیل کے چہرے سے جھلکتا خاموش سا غصہ اسے اور بھی دلکش بنا دیتا تھا۔ آخر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے اپنے طور پہ اسے تلاش کیا تھا، مگر وہ نہیں ملی۔ یوں تھک ہار کر ناکام ہو جانے کے بعد معاذ کو اپنے ضبط کی رگیں ٹوٹتی محسوس ہوتی۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جب رابیل کے یوں جانے کا ذکر ہوتا۔ معاذ نے کسی کے علم میں لائے بغیر ماہم کے والدین کے گھر سے بھی پتہ کروایا تھا، مگر وہاں سے بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اب لے دے کے اس کے پاس رابیل کی دل جلاتی یادیں ہی رہ گئی تھیں۔ پتہ نہیں میں نے چچا جان سے معاذ کے بارے میں نہ بتا کر اچھا کیا ہے یا برا، مگر یہ طے ہے
کہ اب میں وہاں نہیں جاؤں گی، عمر جیسے تیسے کٹ جائے گی، اب تو مجھے بے سہارا ہونے کا ڈر بھی نہیں ہے، جو میں مارے بندھے اس شخص کو قبول کر لوں۔ آخر میں اس کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں سوچنے لگتی ہوں، میری بربادی کا ذمہ دار وہی تو ہے۔ نہ وہ مجھے اغوا کرتا، نہ میں سب کی نظروں سے گرتی، مگر اس نے تمہیں اپنا کر عزت بھی تو دی ہے۔ نہ جانے اس کے دل و دماغ کے مابین یہ کشمکش نہ کب تک چھڑی رہتی کہ ماہم نے اچانک اندر آ کر اس سے خیالوں کے جزیرے سے نکالا۔ کہاں ہو؟ بڑی گہری سوچ میں ہو؟ اس نے رابیل کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ ہڑبڑا کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گئی۔ مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی، اب کس لیے اداس رہتی ہے؟ اٹھو فوراً عامر کے ساتھ جا کر ذرا مارکیٹ سے یہ چیزیں تو لے آؤ، بہت آرام کر لیا ہے تم نے۔ ماہم کا لہجہ مصنوعی خفگی سے بھرپور تھا، اس نے بمجبوری عامر بھائی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ ماہم رمیز چچا کی خصوصی دعوت کے اہتمام میں مگن تھی، اس لیے اسے مارکیٹ بھیجا تاکہ وقت کی بچت تو ہو جائے۔ عامر نے خریداری مکمل کرنے کے بعد گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکی اور اتر کر اندر چلا گیا۔ واپسی کے اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم پیک تھے، ایک اس نے رابیل کو تھمایا۔ اسی وقت تانیہ اور مہرو کی گاڑی وہاں آ کر رکی اور شاپنگ کر کے حال سے بے حال ہو رہی تھیں۔ آئس کریم پارلر دیکھتے ہی مہرو کا دل للچایا، خود تانیہ کا دل بھی چاہ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر رابیل اور عامر پہ پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس اسمارٹ سے لڑکے کے ہاتھ سے آئس کریم لی۔ اسی وقت عامر نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ ہکا بکا تکتی رہ گئی۔ اس کے ساتھ وہ لڑکا کون تھا؟ رابیل کے سٹائل سے لگتا تھا کہ دونوں میں گہری شناسائی ہے۔ تانیہ اور مہرو سر جوڑے باتیں کر رہی تھی۔ ارے مجھے تو رابیل ٹھیک قسم کی لڑکی نہیں لگتی، تبھی تو اس کی چچی چچا نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، وگرنہ بن ماں باپ کی اولاد پہ تو پتھر دل کو بھی رحم آ جاتا۔ سچ تو مجھے وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی اچھی نہیں لگی تھی۔ تمہاری دادی جان نے خواہ ماز بہو کی شادی اس سے کر دی اور باندھ دیا۔ اگر وہ اچھے کردار کی ہوتی تو شادی کے صرف چند دن بعد اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر لڑکے سے ہنس کر باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ یہ تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ شکر کرو کہ خود ہی تمہارے گھر سے نکل گئی ہے، ورنہ سب کے سامنے اگر چاند چڑھاتی تو تمہارے خاندان کی کیا عزت رہ جاتی۔ مہرو کا طویل بیان ختم ہوا جو اس کی دلی کیفیت کا آئینہ دار تھا۔ تانیہ جانے کیوں سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھی کہ رابیل ایسی ویسی لڑکی ہو سکتی ہے۔ اس کے چچا بھی اسے رکھنے پہ تیار نہیں تھے، پھر وہ اتنا بڑا رسک لے کر اس بھیڑیوں کی دنیا میں تنہا کیوں نکل گئی تھی؟ اس نے دادی جان کا ہی خیال کر لیا ہوتا، کیا تھا اگر وہ اطلاع دے کر جاتی؟ کم از کم وہ یوں خلش کا شکار تو نہ ہوتے۔ اسے تماز کی حالت پہ ترس آنے لگا تھا۔ بے بسی کی حدوں پہ پہنچ کر اس کا غصہ نوکروں پہ نکلتا، اتنا چڑچڑا اور بدمزاج سا ہو گیا تھا کہ بات بات پہ الجھ پڑتا اور مرنے مارنے پہ اتر آتا۔ زیادہ وقت فارم والی زمینوں پہ گزارتا اور آئے روز شکار پہ نکل جاتا۔ طاہرہ بیگم ماں تھیں، جوان بیٹے کی سالت کا ذمہ دار رابیل کو ٹھہراتی، جو روگ لگا کر غائب ہو گئی تھی۔ میری 1 ہفتے کی چھٹی رہ گئی ہے، میں نے تمہارے ضروری کاغذات بنوا لیے ہیں۔ فی الحال تم میرے ساتھ وزٹ ویزے پر چل رہی ہو، وہاں پہنچ کر تمہارے مستقل قیام کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ کل میرے ساتھ بازار چلنا، تمہاری چچی نے بڑی لمبی لسٹ مجھے تھمائی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تمہیں عورتوں کی پسند کا زیادہ اندازہ ہوگا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ 1.5 مہینہ کتنا جلدی گزر گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ چچا نے شارٹ نوٹس پہ اسے ساتھ لے جانے کی تیاری مکمل کر لی تھی کہ بقول ان کے میں اب نہیں چاہتا کہ کمال الدین مجھے دوبارہ اندھیرے میں رکھے۔ وہ چچا کے ساتھ خوشی خوشی ہر چیز خرید رہی تھی، روز بازار کا چکر لگتا تھا، مگر پھر بھی چیزیں ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھیں۔ وہ ماہم کو بھی لے جاتی کہ 1 سے 2 بھلے۔ عامر کی سالگرہ آنے والی تھی، ماہم اس کے لیے سرپرائزنگ سی چیز خریدنا چاہتی تھی۔ اس روز کمرشل مارکیٹ کی مردانہ سیکشن کی طرف چلی گئیں، مگر ماہم کو کوئی چیز بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ ہر چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتی، ابرو اچکاتی اور ہوں کہہ کر رکھ دیتی۔ ماہم یہ شرٹ تو دیکھو، اس کا گلا اور سلائی کتنی خوبصورت ہے۔ رابیل نے ہینگ کی ہوئی اس شرٹ کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ اسے اتارنے آگے ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک مردانہ ہاتھ بھی آگے بڑھا اور شرٹ راستے میں ہی اچک لی۔ میں اسے پسند کر چکا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ ٹھنڈا برفیلا سا تھا۔ رابیل کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ اف، یہ تو ماس تھا۔ وہ سمجھتی تھی اب کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں سکے گا، مگر کتنی جلدی توقع کے برخلاف سامنا ہو گیا تھا۔ وہ اندھا دھند آگے بھاگی اور چیزوں سے الجھتی گراتی گئی۔ اے رابی، رکو تو، کیا ہوا؟ ماہم ہڑبڑا کر جیسے ہوش میں آئی۔ ماز رابیل کے پیچھے تھا۔ وہ تیزی سے سڑک کے کنارے پارک کی گاڑی کی طرف دوڑی اور دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر کھولنے کی کوششیں کی، مگر چابی تو ماہم کے پاس تھی۔ دروازہ کیسے کھلتا؟ عین اسی وقت جب وہ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی، ایک اور ہاتھ اس کے ہاتھ پہ آن ٹھہرا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ اتنی سی دیر میں اچھا خاصا شور مچ گیا تھا۔
دکانوں میں کھڑے گاہک بھی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ماہم چیزوں کے شاپرز وہیں دکان میں چھوڑ کر رابیل کی طرف بھاگ رہی تھی، جو مسلسل بچاؤ بچاؤ کی آواز پوری قوت سے نکال رہی تھی۔ اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ شومئی قسمت ایک پولیس موبائل بھی اس طرف آ رہی تھی۔ معاذ نے فوراً اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلتی نگاہ سے رابیل کو دیکھا۔ کہاں تک بھاگ سکو گی؟ وہ کہہ کر زن سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ کیا ہوا کون تھا یہ اور اس کی اس حرکت کا کیا مطلب ہے؟ رنگ رنگ کی آوازیں تھیں۔ ارے بھائی صاحب، ہوگا کوئی گنڈا، اکیلی لڑکی دیکھ کر پیچھے لگ گیا ہوگا، شاید اغوا کرنے کی نیت ہو، کوئی اور بولا۔ ویسے جوان اور حسین لڑکی کو اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ سب اپنے اپنے انداز میں ہمدردی کر رہے تھے۔ ماہم نے پولیس وین کو پریشانی سے دیکھا۔ ان کے سوالوں سے جان چھڑانی مشکل تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اپنی تسلی کرنے کے بعد دونوں کو جانے دیا۔ او گاڈ، آج تو بال بال بچے ہیں۔ رابیل، یہ کون تھا جس نے اتنے استحقاق سے تمہاری کلائی تھامی تھی؟ ماہم نے خوفزدہ سی رابیل کا چہرہ جانچا۔ مجھے کیا پتا؟ اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ اس نے دانستہ ماہم سے نگاہیں چرا لی تھی۔ مجھے تو کوئی پاگل لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، پاگل ایسے نہیں ہوتے، سوٹڈ بوٹڈ اسمارٹ سے اور گاڑی رکھنے والے۔ رابی، ایک بات تو بتاؤ، کہیں یہ وہی شخص تو نہیں ہے جو میرے دھوکے میں… ماہم کی بات ادھوری ہی رہ گئی کیونکہ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی تھیں اور اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ اچھا سوری رابی، تمہیں میری بات سے تکلیف پہنچی ہے نا؟ نہ جانے یہ الٹا سا خیال کیوں میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کسی کے دھوکے میں تمہاری کلائی پکڑی ہو، شاید نفسیاتی مریض ہو۔ اچھا آپ تم تو چپ کرو، ذرا ذرا سی باتوں پہ دل چھوڑ دیتی ہو۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ کہہ کر پچھتا رہی تھی اور رابیل کسی طرح بہلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے معاذ اندر بڑھ گیا اور اس وقت اپنے دوست ولید خان کو کال کی، جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی چلا رہا تھا۔ اچھا خاصا بارسوخ شخص تھا۔ معاذ کو 100% یقین تھا کہ ولید خان یہ کام ضرور کر دے گا۔ ویسے خود بھی وہ کر سکتا تھا، مگر کسی مصلحت کے سبب اس نے ولید سے کہنا مناسب سمجھا۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل موضوع پہ آیا۔ ولید، ایک کام تو کرو، میرا یہ ایک گاڑی کا نمبر ہے LHA8583 ہونڈا ایکارڈ، ریڈ کلر کی ماڈل، 2000 ہے۔ مجھے جلدی سے پتہ کروا کر دو کہ یہ کس کے نام رجسٹرڈ ہے، فوراً۔ اوکے، تمہارا کام ہو جائے گا، نیازی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں شام میں تمہیں رنگ کر کے بتا دوں گا۔ ولید نے اسے یقین دہانی کرائی۔ معاذ نے موبائل آف کر کے سینٹرل ٹیبل پہ رکھا اور اے سی آن کر کے بیڈ پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسے ہرگز توقع نہ تھی کہ رابیل اچانک یوں اسے ٹکرائے گی اور اس کا برتاؤ اتنا روکھا پھیکا، اجنبیت بھرا ہوگا۔ وہ تو اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم بغیر بتائے گھر سے چھوڑ کر کہاں غائب ہو گئی ہو، مگر اس کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہا تھا۔ اوپر سے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر رابیل کو دیکھ کر ترس آ گیا تھا، جو اتنے لوگوں کے سامنے تماشے کے خیال سے گھبرائی جا رہی تھی، ورنہ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک خبر لیتا۔ معاذ نے اس کی گاڑی کا نمبر ذہن نشین کر لیا تھا۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی؟ اسے یوں دانت پیسے جیسے ان کے نیچے رابیل ہو۔ بہت دن کے بعد بے قرار دل کو تسلی ملی تھی۔ اسے دوبارہ ملنے کا خیال بڑا سرور انگیز تھا۔ آہستگی سے دروازہ چرچرایا تو اسے بے اختیار سر موڑ کر دیکھا۔ مہرو کھڑی تھی۔ آ جائیں بھائی۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ وہ جھجک رہی تھی، ساتھ اس کا انداز بڑا محتاط سا تھا۔ وہ مبہم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات کرنی ہے مجھے آپ سے معاذ بہو۔ اس کے معاذ بہو کہنے پہ وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، کریں پھر، میں ہمہ گوش ہوں۔ وہ پوری توجہ سے اس کے سامنے متوجہ تھا۔ مہرو نے اس روز آئس کریم پارلر کے سامنے والی بڑ بھیڑ کے بارے میں بتایا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا پیارا سا لڑکا بھی تھا۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے رابیل کو آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ مہرو نے اپنی طرف سے اضافہ کیا تو معاذ کو غصے نے آ لیا کہ تانیہ اتنے روز سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے چھپا رہی ہے۔ وہ اسی وقت تن کرتا تانیہ کے سر پہ جا پہنچا۔ وہ اس ناگہانی سے گھبرا گئی۔ معاذ بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر آپ کی پریشانی میں اضافے کے ڈر سے نہیں بتایا، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اچھا، اس کے ساتھ کون تھا؟ ایک لڑکا تھا، وہ آئس کریم لے کر فوراً چلا گیا تھا، بس چند ثانیے کی بات تھی۔ معاذ نے مہرو والی بات کا بھی بتایا تو تانیہ کو غصہ آ گیا۔ بھائی، آپ بھی بس ہر آدمی کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ مہرو کی عادت کا مجھے پتا ہے، ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اس کی فطرت ہے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ مہرو کو تو سانپ بھی رسی نظر آتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ مہرو کے خیال میں اس کے اپنے سوا تمام لڑکیاں مشکوک ہیں۔ ابھی پرسوں ہی مجھے اعظم صاحب کی 45 سالہ بیوہ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ لگتی ہے آپ آنٹی جبین سے واقف ہے نا، وہ کس مزاج اور کردار کی ہیں، سارا محلہ ان کی عزت کرتا ہے۔ مگر تانیہ، رہ رہ کر میرے دل میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ رابیل گھر سے کیوں چلی گئی ہے؟ سب اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، میری محبت میں بھی کہیں کوئی کمی رہی نہیں ہے۔ بارہا میں نے اسے
اس تلخ واقعے کے بارے میں ڈھکے چھپے انداز میں شرمندگی ظاہر کی ہے۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ ہم سب کی محبتوں کی توہین ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب جلد یا بدیر رابیل کو دینا پڑے گا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تانیہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ شام کو ولید کا فون آ گیا، اس کا کام ہو گیا تھا۔ ولید نے ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لیا۔ اس کے سر پہ پہنچنا چاہتا تھا۔ رابیل جلدی سو گئی تھی۔ پرسوں اسے پاکستان چھوڑ کر اسٹیٹ چلے جانا تھا، مگر نہ جانے کیوں سونے سے پہلے ایک خفیف سا احساس جرم ستانے لگا تھا۔ اسے معاذ سے اپنا ٹکراؤ یاد آ گیا۔ وہ کتنے غصے میں تھا۔ کیا مجھے غصہ کرنے کا حق نہیں ہے؟ معاذ نے میرے ساتھ لا علمی یا دھوکے میں جو کچھ کیا ہے، کیا وہ کم ہے؟ پھر اس مہرو کے ریمارک، وہ مجھے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند کہتی ہے۔ مجھے دادی جان کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے تھی، دماغ درست کر کے رکھ دیتی، مگر اس کی خالہ بہت پاورفل ہے، میری کہاں دال گلتی۔ اس مہرو کے جملے جو تیر کی طرح لگتے ہیں، اب بھی میرے دل کو یاد آنے پہ زخمی کر دیتے ہیں۔ اچھا ہوا جو میں اس امتحان گاہ سے آ گئی۔ سوچتے سوچتے وہ نیند کی آغوش میں اتر گئی۔ معاذ کی زبانی پوری کہانی سننے کے بعد ماہم کے منہ سے بے اختیار او مائی گاڈ نکلا۔ توبہ، کتنی گہری ہے یہ لڑکی۔ مجھے اپنی شادی کی ہوا بھی نہیں لگنے دی، کوئی بات بھی تو نہیں کی۔ میری طرح رمیز انکل بھی لا علم ہے، اچھی خبر لوں گی اس کی۔ وہ مٹھیاں بار بار کھول اور بند کر رہی تھی۔ معاذ جب ولید کے دیے گئے ایڈریس پہ پہنچا تو عامر سے ملاقات ہوئی۔ جب وہ اسے اندر لایا تو ماہم پہلی نظر ہی میں اسے پہچان گئی۔ اسے تعارف ہونے پہ وہ گھبرائی بھی کہ شاید وہ یہاں بھی کسی انتقامی کارروائی کے سلسلے میں آیا ہو، مگر اس سے ہونے والی گفتگو سے اس کا یہ خدشہ بھاپ کی طرح اڑ گیا۔ معاذ تو بہت اچھا تھا۔ جانے اس وقت میرے ذہن پہ انتقام کا بھوت شدت سے کیوں سوار ہو گیا تھا جب میں نے یہ حرکت کی۔ اصل میں نیاز چچا پھپھو سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی دانست میں اس طرح کر کے اپنی تسکین کرنا چاہ رہے تھے، مگر دادی جان نے تو خوب لتاڑا اور محض میری وجہ سے رابیل نفرت کا نشانہ بنی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے خاندان کے مابین برسوں پرانی رنجش کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لہجے میں سچ مچ خلوص تھا۔ ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں، مگر اس کا کریڈٹ بھی بالواسطہ رابیل کو دینا پڑے گا کہ وہ پھر سے دو خاندانوں کو جوڑنے کا سبب بنی ہے، ماہم نے کہا۔ اب رمیز انکل کو بھی ساری بات بتانی پڑے گی، کیونکہ کل ان محترمہ کی فلائٹ ہے۔ شکر کریں کہ مل گئی ہے، ورنہ بیٹھے ہاتھ مل رہے ہوتے۔ ماہم نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ ویسے یہ بات مجھے بھی الجھن میں ڈال رہی ہے کہ اسے گھر کیوں چھوڑا۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اب یہ وجہ کل ہی معلوم ہوگی۔ میں نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا پروگرام بنایا ہے۔ نہیں معاذ بھائی، ایسا مت کیجیے گا۔ رابی نے بہت دکھ سہے ہیں، ایسا ویسا خیال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو نکال دیں۔ ماہم نے فوراً رابیل کی طرف داری کی تو عامر اور معاذ دونوں مسکرا دیے۔ ارے بابا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، فلائٹ مس نہ ہو جائے کہیں۔ ماہم گاڑی میں بیٹھی چلا رہی تھی۔ رمیز، عامر اور وہ تینوں رابیل کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر وہ آ گئی، سوجی سوجی آنکھوں سمیت۔ رابیل خاموشی سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی اور عامر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رمیز انکل کو بھی بتا کر انہوں نے ساتھ ملا لیا تھا۔ ان کی بھی ماں سے عامر کے ہاں ملاقات ہو گئی تھی، وہ انہیں دل سے پسند آیا تھا۔ اب انہیں رابیل کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے سچ مچ کوئی ڈر یا اندیشہ نہیں تھا۔ اس کے پاس معاذ جیسا مضبوط سہارا اور مخلص ساتھی تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ سے پشت ٹکائے بے آواز رو رہی تھی۔ محترمہ میں کتنی انا ہے، آپ پھوٹ بھی دے کہ میں نے نہیں جانا، مجھے اتار دیں، حقیقت بتا دے بچوں، چھوڑوں گی نہیں۔ ماہم نے دل میں دانت کچکچائے۔ گاڑی رک گئی تو رابیل نے آنکھیں کھول دیں کہ شاید ایئرپورٹ آ گیا ہے اور بچھڑنے کا مرحلہ آ پہنچا ہے۔ کہیں اس کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی تھیں؟ یہ تو نواز منزل کی سفید ماربل سے بنی عمارت تھی، حتیٰ کہ سامنے نیم پلیٹ بھی اسی نام کی تھی۔ اسے دوبارہ آنکھیں ملیں کہ شاید یہ سراب ہو۔ گیٹ کھل گیا تھا اور گاڑی سرخ روش کو پار کرتی اندر جا رہی تھی۔ اف، اس کی تو روح ہی فنا ہو گئی۔ سامنے اندرونی دروازے کے باہر سب کھڑے تھے۔ پہلے رمیز چچا اترے اور بیگم نواز کی طرف بڑھے۔ لیں، آپ کی امانت لے آیا ہوں، کچھ تاخیر ہو گئی ہے، اگر یہ مجھے بتا دیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ آپ جو چاہے سزا دیں۔ اس کا لہجہ بہت پرسکون تھا۔ ماہم نے تقریباً زبردستی اس کا بازو پکڑ کر باہر نکالا۔ رابیل کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، مارے شرمندگی کے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اسے جو بات چھپائی تھی وہ دھوم دھڑکے سے کھل کر سامنے آئی تھی۔ رمیز چچا کے پاس وقت نہیں تھا، وہ سب کے اصرار کے باوجود کچھ کھانے پینے پہ راضی نہیں ہوئے۔ ہم سب بہت جلد پاکستان آئیں گے، تب آپ کی میزبانی کا لطف اٹھائیں گے، اور رابیل کو اس امید اور یقین کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ یہاں بہت خوش رہے گی۔ وہ سب سے مل کر آخر میں نظریں جھکائے ساکت کھڑی رابیل کی طرف مڑے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیٹیاں اپنے گھروں ہی میں اچھی لگتی ہیں، آئندہ ایسا مت کرنا، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، میری عزت کا خیال رکھنا، اور یہ لو، یہ تمہاری اور معاذ کی سلامی ہے۔ انہوں نے 2 ٹکٹ اور ایک چیک اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ دونوں جلد آنا، میں انتظار کروں گا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ سب ایک جلوس کی شکل میں انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے۔ کسی نے بھی رابیل سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کی۔ سب اسی طرح تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
دادی جان نے کتنی دیر اسے لپٹائے رکھا اور وہ شرمندگی میں بھیگتی رہی۔ سب کتنے اعلیٰ ضرب تھے، اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ دادی جان نے معاذ کو بھی روک دیا تھا کہ کسی بھی قسم کے سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے، اسے انجانے میں کم عقلی میں ایسا کیا ہے۔ ان کے سامنے تو وہ خاموش رہا تھا، مگر بعد میں تانیہ کے سامنے اس نے خوب دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ ادھر بادل گرج رہے تھے اور ادھر وہ برس رہا تھا۔ نادر نے حسب معمول اپنا پسندیدہ ریکارڈر لگا دیا تھا اور معاذ کو چھیڑ رہا تھا۔ رابل کو یوں لگا کہ جیسے وہ یہاں سے گئی ہی نہیں ہے۔ وہی موسم تھا، وہی ماحول تھا۔ کچن سے سوندھی سوندھی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور پکوڑوں کے لیے ویسی ہی چھینا جھپٹی ہو رہی تھی۔ بس مہرو کی کمی تھی، وہ ہفتہ بھر پہلے ہی چلی گئی تھی۔ رابل کے دل سے ابھی بھی ڈر دور نہیں ہوا تھا، کیونکہ معاذ نظریں ملائے اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھتا تھا، جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ سومیا نے پکوڑوں کی بھری پلیٹ رابل کے ہاتھ میں تھمائی۔ جاؤ یہ معاذ کو دے آؤ۔ اس کے لہجے سے شرارت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نہیں جاتی۔ کیوں بھائی؟ سومیا نے لہجہ سنجیدہ ہی رکھا تھا۔ بس ایسے ہی۔ وہ اسے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی اور سنک میں پڑے برتنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ دوسرے دن ماہم اور عامر آئے، انہیں بڑے احترام اور محبت سے اندر لے جایا گیا تھا اور خاطر مدارات ہو رہی تھیں۔ اس کا کریڈٹ برجا طور پہ معاذ کو جاتا تھا۔ وہ سب اسد صاحب کے گھر گئے تھے، وہ بہت شرمندہ تھے۔ سونیا بھی گئی تھی اور خالی خالی نظروں سے اسد کو دیکھتی رہی تھیں، جو گردش وقت کے باعث بہت بدل گیا تھا۔ بہرحال اب ساری رنجشیں ختم ہو گئی تھیں۔ جاتے جاتے عامر اور ماہم نے ان دونوں کو ڈنر کی دعوت دی۔ ماہم تو رابعہ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ توبہ کتنی گھنی ہو، تم مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ ابھی تک شکوہ کنا تھی۔ یہ کیا بتائیں گی؟ کمرشل مارکیٹ میں مجھے دیکھ کر ایسے بھاگیں جیسے میں کوئی عفریت ہوں۔ معاذ بھی ساتھ تھا۔ ماہم اور عامر ہلکی ہلکی بوندا باندی میں رخصت ہو گئے۔ لڑکیاں باہر پڑی چیزیں پہلے ہی سمیٹ کر اندر رکھ چکی تھی۔ محکمہ موسمیات والوں کا کہنا تھا کہ بڑی شدید بارش ہوگی۔ دوپہر کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آج بڑا اہتمام تھا۔ رابیل کی واپسی کی خوشی میں 3-4 لڑکیاں اکٹھی ہی کچن میں مصروف تھیں۔ رابیل بھی شامل ہو گئی، مگر سومیا نے اسے الگ بٹھا دیا۔ آج ہم پکائیں گے اور آپ کھائیں گی۔ وہ سلاد بنا رہی تھی، اس کے مشتاق ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ اتنے میں معاذ نے اندر جھانکا اور جائزہ لینے لگا۔ بھئی آپ سب کو دادی جان یاد فرما رہی ہیں۔ رابیل برتنوں والی الماری کی اوٹ میں ہو گئی، مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ رابی تم ان چیزوں کو دیکھو، پکنے کے قریب ہیں، ہم آتے ہیں۔ وہ تینوں معاذ کی چالاکی بھانپ گئیں۔ رابیل ہیں کرتی رہ گئی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ وہ چولہے کے پاس آ گئی۔ شکر ہے کہ مصروف رہنے کا بہانہ مل گیا تھا، ورنہ وہ ہاتھوں کی لرزش کو کیسے چھپاتی۔ خواہ ایک پتیلی کا ڈھکن اٹھایا تو وہ کھن کھن کرتا نیچے گر گیا۔ اتنا ہی بہادر ہے تو پھر بڑے بڑے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کم از کم پتیلی کا ڈھکن تو سنبھالنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ پھر گھر سے یوں چھپ کر جانے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اس نے طنز کیا۔ ہٹو میں خود دیکھتا ہوں۔ اس نے لہجہ سنجیدہ کر لیا، مگر وہ جان گئی کہ معاذ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے ایسا کوئی کام اسے کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پانی تک منگوا کر پیتا تھا، یہ اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ اس وقت وہ اس کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ وہ طاہرہ آنٹی کے پاس آ گئی۔ ان کے پاس دادی جان بھی بیٹھی تھیں۔ خیر سے اپنے گھر آ گئی ہو، اللہ نصیب اچھا کرے۔ یہ میرے کپڑے استری کر دو۔ طاہرہ نے اسے شرمندگی کے حصار سے نکالنے کے لیے کام بتایا۔ ان کا حربہ کارگر ثابت ہوا۔ سچ مچ وہ شانت اور پرسکون ہو کر ان کے کپڑے استری کرنے لگی اور بڑے سلیقے سے پھر ہینگ کر کے وارڈروب میں رکھے۔ وہ فارغ ہو کر پلٹی تو دادی جان نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ دونوں اس کی الجھن سے آگاہ تھیں۔ جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو، انہوں نے حوصلہ دیا، اور اس نے بھی تمام باتیں، وہ وجوہات جو گھر چھوڑنے کا باعث بنی تھیں، سب بتا دیا۔ دادی جان اور آنٹی، آئی ایم سوری، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مہرو نے کئی بار مجھ سے تلخ اور ناجائز باتیں کی جو میں نے دل میں رکھی اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ جب ماہم کا فون آیا تو اس نے مجھے چچا کے بارے میں بتایا۔ میں کزن کسی کو بتائے بغیر نکل آئی۔ اس نے رازداری کی شرط عائد کی تھی۔ وہاں جا کر میرا ارادہ بدل گیا۔ مہرو کی باتوں کا بھی غصہ تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہی کہ اگر کسی کو میری پرواہ ہوئی تو پتہ چلا لیں گے، اور ہم نے تمہارا پتہ چلا لیا، ڈھونڈ نکالا نا تمہیں، مگر آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ ہر بار شاید انسان ایسے ظرف کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب تم شادی شدہ ہو، عزت ہو ہماری، ہم سب تمہیں چاہتے ہیں، تم ہماری اپنی ہو، تمہاری ایک مضبوط حیثیت ہے، جبکہ مہرو ایک مہمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی باتوں کی پرواہ مت کرو، وہ محدود ذہن کی لڑکی ہے۔ اس بار میں نے اسے کافی سمجھایا ہے، آئندہ وہ کچھ نہیں کہے گی۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو رابیل ان کے خلوص اور ظرف پہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گئی۔ اب جاؤ سب میں بیٹھو، دیکھو تو موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے۔ لڑکیاں بالیاں تو بڑا لطف اندوز ہوتی ہیں، تم بھی جاؤ۔ طاہرہ نے پیار سے اس کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے۔ رابیل کو اپنے اندر نئی توانائی دوڑتی محسوس ہوئی۔ شیشے کی کھڑکیوں کے باہر برستی بارش کا نظارہ بڑا دل فریب تھا۔ سبز لان، سبز گھاس، سبز پودوں کے پس منظر میں یہ سفید عمارت بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ سارا ماحول نکھرا نکھرا سا تھا۔ اسے اپنی زندگی پہ چھایا جمود
یکلخت ہٹتا محسوس ہوا، دل ہر قسم کے اندیشوں سے پاک ایک نئی لے پہ دھڑک رہا تھا۔ اس نے داخلی کمرے کا دروازہ کھول دیا، بارش کی ایک مزور بوچھاڑ اسے بھگو گئی۔ سامنے پھیلے گھاس کے وسیع میدان میں نوجوان نسل بے فکری سے بارش انجوائے کر رہی تھی۔ اے ابر کرم، اے ابر کرم، اتنا برس کہ وہ کہیں بھی اب جا نہ سکے۔ نادر دروازے سے جھانکتی رابیل کو دیکھ چکا تھا، تبھی تو احمد رشدی کے گانے کی بے دردی سے ٹانگ مروڑی۔ ہاں، یہ معاذ بیچارہ کیا کرے گا؟ عاقف نے شرارت سے آنکھیں نچائی تو اس نے اسے دھمکی آمیز نگاہوں سے گھورا، مگر وہ ذرہ بھر متاثر نہ ہوا۔ میں رابیل کو بتاؤں گا۔ رات بھر لان میں ٹہلتے تھے اور اداس گانے سنتے تھے۔ اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرا تو معاذ نے اس کے کمر میں مکہ جڑا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ معاذ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا رابیل کے پاس آ گیا اور بڑی ڈٹائی سے سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیرس پہ لے آیا اور سائبان کے نیچے پڑی کرسی پہ تقریباً دھکا دے کر بٹھایا۔ پھر وہ ریلنگ سے آگے ہو کر نیچے لان کی طرف جھکا۔ تم لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ بڑے روب سے کہہ رہا تھا۔ اگر رابیل کو ڈانٹا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تانیہ اور حماد اس کی حمایت میں بول پڑے۔ نہیں ڈانٹتا ہمدردو۔ وہ تب گیا۔ رابیل بھیگ چکی تھی، اسے سردی لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے ابھی حساب کتاب نہیں کیا ہے۔ اس نے مصنوعی روب سے اسے دیکھا، مگر وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئی۔ میں نے دادی جان اور آنٹی سے سب کچھ کہہ دیا ہے، آپ مجھے کچھ کہہ کر تو دیکھیں۔ اس نے بھیگتے معاذ کو اعتماد میں دیکھا۔ سچ مچ کہہ دوں، موسم بڑا آفت ہو رہا ہے۔ اس نے دل نشین انداز میں بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو رابیل نے نگاہ چرا لی۔ اس کی آنکھوں سے پرجوش جذبے جھانک رہے تھے۔ اچھا، اب تو میرے ساتھ پاکستان ٹورز پہ چلو گی نا؟ اکیلا جا کر بہت بور ہوا تھا۔ وہ آس لیے اپنی گہری چمکدار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اس کا سر اس بات میں ہلا اور دوستانہ سی ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ چمکی۔ عین اسی وقت نادر نے کیسٹ پلیئر بلند آواز میں لگا دیا۔ وہ شرارت کرنے سے کیوں پیچھے رہتا؟ مسلسل نیچے سے معنی خیز ہنسی، کھانسی اور سیٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ چھایو رے، پیار کا بادل چھایو رے۔ معاذ نے سائبان کے نیچے سے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ بارش تواتر سے بھگو رہی تھی، مگر اب اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے زہرہ بخت کی ایک نظم کی چند لائنیں یاد آ گئیں۔ کئی زخموں کی گہرائی، کئی زہریلی باتوں کے تیر، کئی تیغ صف لہجے زہر میں ڈوبے نشانے۔ وقت بھلا دیتا ہے اپنے زخموں، اپنی باتوں کو، اسی زہر کو تریاک بنا دیتا ہے۔ وقت بھلا دیتا ہے۔ وقت واقعی بڑا مرہم ہے۔ اسے گزرا تلخ اور کٹھن وقت آج سچ مچ بھول گیا تھا۔ اس نے ساتھ کھڑے معاذ کو چاہت و اعتماد سے دیکھا۔ وہ شریر ٹولی بھی ٹیرس پہ آ گئی۔ صلح مبارک ہو۔ وہ بیک وقت یک زبان ہو کر بولے تو رابیل کی ساری کلفت پل بھر میں زائل ہو گئی۔ آنے والے دن بڑے روشن ہوں گے، اسے اس بات کا یقین تھا، اور اس کا یہ یقین بے گمان نہیں تھا۔